اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مبارکہ کی آیت کے اندر سورہ مجادلہ ہے آیت نمبر 22 سے 22 اور پارہ نمبر 27 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے، یوادون یہ کہ وہ لوگ محبت کریں ایسے لوگوں سے من حاد اللہ و رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، فرمایا ایسا بندہ کبھی بھی اللہ اور اس کے نبی کے دشمنوں سے محبت نہیں کرے گا۔ اللہ اور اس کے نبی کے دشمنوں سے محبت، چاہے وہ چاچا ہو، ماما ہو، تایا ہو، جو بھی ہو، یہ میں خود سے نہیں کہتا، آگے قرآن کی آیت خود بتا رہی ہے۔ فرمایا یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کبھی بھی محبت نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اگر ان کے باپ دادا ہونا پھر بھی ان سے محبت نہیں کریں گے۔ او ابناءہم، ان کے بیٹے ہوں تو تب ان بیٹوں سے بھی محبت نہیں کریں گے۔ او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں تو تب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کریں گے۔ او عشیرتہم، ان کا قبیلہ ہو تو تب بھی گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے ان سے وہ محبت نہیں کریں گے۔ یہ جو لوگ ہیں جو اپنے والدین کو، جو اپنے بیٹوں کو، جو اپنے بھائیوں کو، جو اپنے کنبے کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھتے ہوئے چھوڑ دے گا، فرمایا بظاہر دیکھنے میں تو بڑا معاملہ چھوٹا سا معاملہ لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہی وہ بندے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، یہی وہ بندے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ظاہر کا ایمان، میں نے داڑھی رکھ لی، سرمے رکھ لی، ظاہری لبادہ ایمان والوں جیسا بنا دیا، اس کو ظاہری طور پہ ایمان کی نشانی کہتے ہیں۔ یہ ظاہر کی نشانی، ایک ہوتی ہے باطن کی نشانی۔ اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ بظاہر جبہ کبہ دستار سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جناب لگتا مومن ہے، لیکن اندر سے کوئی بھی جان نہیں سکتا ہے۔ اگر کسی کو اندر سے جاننا ہے نا تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا، فرمایا جو اللہ کی ذات کے لیے، نبی کی ذات کے لیے ان کے دشمنوں کو چھوڑے گا، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، کنبے والے، قبیلے والے، کوئی بھی ہو، فرمایا جب تم میری ذات کے لیے، میرے نبی کی ذات کے لیے، میری ناموس کے لیے، میرے نبی کی ناموس کے لیے ان سب کو چھوڑ دو گے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ ایمان لکھ لیتا ہے۔ دل کے ایمان کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کسی بھی صورت میں ہو، اس سے برات کا اعلان کیا جائے، اس سے جناب والا قطع تعلق کی جائے۔ میں نہیں کہتا، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں سنا رہا، کسی پیر کی بات نہیں بتا رہا، رب کا قرآن کہتا ہے کہ اگر دل کا تقویٰ چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو دلوں سے نکالنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو دلوں سے نکالنا ہوگا۔ یہ تو تھی پہلی بات۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ ایمان لکھ لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا صرف اتنی بات نہیں، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، فرمایا ایسے ہی لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کے ذریعے سے مدد بھی فرماتا ہے۔ کن لوگوں کی مدد فرماتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے نبی کے دشمنوں کو بولے نا دل سے نکال دیں، چھوڑ دیں، ان سے قطع تعلقی کر لیں، جو کلیئر کرتا اللہ اور اس کے نبی کا دشمن ہو، گستاخوں، بے ادبوں، رب کا قرآن کہتا ہے۔ دوسرا انعام یہ کہ ان کی جبریل امین کے ذریعے سے مدد کی جاتی ہے، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا وہ جو نعمتیں ہیں نا کل قیامت والی، کل جب دنیا سے چلے جائیں گے جنت اور جہنم بھی جناب والا فیصلہ ہوگا جنت جہنم کے بارے میں۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ اور اس کے نبی کے لیے اپنے ایسے لوگوں سے انحراف
والے جو اللہ اور اس کے نبی کے دشمن ہیں، فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت والے دن یہ بھٹکے نہیں پھر رہے ہوں گے۔ فرمایا میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں یہ وہ بندے ہیں جنہیں میں خود ان جنتوں میں داخل فرماؤں گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ان جنتوں میں ایسے بندے کو میں خود داخل فرماؤں گا۔ اور آگے فرمایا کہ خالدین فیہا، ایسے نہیں ہوگا کہ بس جنت میں داخل ہو گئے دوسری سائیڈ سے نکل گئے پھر کہیں اور نہیں، فرمایا وہ ادھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، آگے رب کائنات نے نہیں بندوں کے لیے فرمایا یہ ایسے پیارے بندے ہیں میرے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہے۔ اب کن سے رب راضی ہے؟ اللہ کن سے راضی ہے اور وہ کن سے راضی ہے؟ کس سے راضی ہے؟ اب یہ کون سے بندے ہیں؟ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کے ناموس کی خاطر سب کسی کو، بھائی ہو تو چھوڑ دے، بیٹے ہو تو چھوڑ دے، والدین ہو تو، اللہ پاک نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ انہیں میں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ 3 دن کا جناب والا چلہ لگانے سے کوئی بندہ گستاخ نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ ان عبارات گستاخانہ پر مطلع ہو، اور مطلع ہونے کے بعد وہ پھر اس کو صحیح بھی مانے تب وہ کافر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کی گستاخی پہ مطلع نہیں ہے اور ویسے ہی اگر جناب چلا گیا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، 3 دن کے لیے 40 دن کے لیے اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، اس پہ یہ آیت فٹ نہیں ہوگی، یہ اسی پہ ہوگی جو جانتا ہو کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہے اور پھر اسی پہ ڈٹ جائے، اسی پہ ادبی پہ ڈٹ جائے، گستاخی پہ ڈٹ جائے، تو پھر ان لوگوں کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے۔ کس کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے۔ اور آگے فرمایا اولئک حزب اللہ، فرمایا زمانے والوں تم آج دیکھ رہے ہو، ڈھونڈ رہے ہو، تلاش کر رہے ہو، جناب ہر ایک کہتا میں ٹھیک ہوں، ایک بھی دوسرا بھی تیسرا بھی سارے کہتے ہم ٹھیک ہے، جناب والا کدھر جائیں؟ ہر مسلک والا کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، کدھر جائیں ہم؟ اب رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اولئک حزب اللہ، فرمایا جو اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے نبی کی ذات کے لیے، اللہ کے نبی کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو جو چھوڑ دے، بھائی کی صورت میں ہو تو تب بھی چھوڑ دے، والد کی صورت میں ہو تو تب بھی چھوڑ دے، قبیلے کی صورت میں ہو تو تب بھی چھوڑ دے، بھائیوں کی صورت میں ہو تو تب بھی چھوڑ دے، کسی بھی صورت میں ہو، جب اللہ اس کے نبی کا گستاخ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو رب کائنات نے ایسے بندے کے متعلق فرمایا حزب اللہ، فرمایا یہی وہ گئے جو اللہ والے، جو اللہ کے گروہ والے، جو اللہ کے لشکر والے، یہی وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا زمانے والوں کامیابی تلاش کرنے والوں، کامیابی تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی۔ اگر تم کامیاب لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو کامیاب لوگ یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کے ناموس کے لیے سب کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی وہ ہیں کہ کل قیامت والے دن رب کائنات انہی کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ امام اہل سنت نے ساری زندگی کیا درس دیا؟ فرمایا سنو، فتاوی رضویہ شریف کی 33 جلدوں کو پڑھ کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ جب بے ادبوں گستاخوں کی باری آئی، آپ نے فرمایا نکاح کرنا بھی ان سے جائز نہیں ہے۔ آپ نے بے ادبوں گستاخوں کے متعلق فرمایا کہ جناب ان سے دعا سلام کرنی جائز نہیں ہے۔ اگر کلیئر گستاخ ہو تو تب کی بات کر رہا ہوں میں، ویسے نہیں، شکوک و شبہات کی بات نہیں ہے۔ گستاخوں کی بات ہو تو فرمایا نکاح نہیں کر سکتے، بیمار پرسی نہیں کر سکتے، دعا سلام نہیں کر سکتے۔ میں نہیں، اعلیٰ حضرت بھی خود اپنے آپ سے نہیں کہہ رہے، اس آیت پہ پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے عمل کر کے دکھایا۔ آج تو کچھ مولوی جناب فتویٰ دیتے ہوئے کہتے ہیں جناب ہم نے فتویٰ دے دیا تو یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، یا جیل میں چلے جائیں گے یا کچھ اور ہو جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر
مار دینا کوئی چاہتا ہے نا تو پھر مرنے کے لیے بھی تیار ہوں. اگر کوئی جناب تانے دینا چاہتا ہے تانے سننے کے لیے بھی تیار ہوں. گالیاں دینا چاہتا ہے گالیاں دے دے سننے کے لیے تیار ہوں. اذیت دینا چاہتا ہے دے دے تیار ہوں. لیکن رب کائنات کا تو فرمان قرآن کی آیت میں موجود ہے, اس کو کبھی پیچھے میں نہیں کر سکتا. میں نے اس پہ ہر صورت میں عمل کر کے دکھانا. اور اعلیٰ حضرت نے یہ جو کہا کہ گستاخوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, بیمار پرسی وغیرہ 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 بہت ساری چیزیں, ان سے جو منع کیا ہے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کس پہ عمل کیا ہے؟ اس آیت پہ عمل کیا ہے.